پہلا لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ قاسم کا لاشا، اپنے یتیم بھتیجے کا لاشا، چاند جیسے چہرے والے خوب روح کا لاشا۔ شب عاشور میرے دوستوں نے روشنیاں بھی بند کر دی نا۔ شب عاشور امام حسین نے بڑے خیمے میں تمام اصحاب کو جمع کیا اور اصحاب سے گفتگو فرمائی اور بتایا کہ کل کربلا میں کیا ہونے والا ہے، کل عاشور کے دن کربلا میں کیا ہونے والا ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، یہ تمہیں بھی میری وجہ سے ماریں گے، اور دیکھو اگر جانے میں تم میں سے کسی کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہو تو میں خیمے کا چراغ بجھا دیتا ہوں، اندھیرا ہو جائے تو چلے جانا۔ پھر حضرت نے فرمایا اگر تم یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو کسی ایک فرد اہل بیت کو اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ تم جب اپنے شہر جاؤ تو بتا سکو کہ ہم اہل بیت کو بچا کے لائیں، یہ صرف مجھے مارنا چاہتے ہیں، میں میدان کربلا میں رہوں گا، تم میں سے کوئی جانا چاہے تو چلا جائے۔ امام نے چراغ بجھا دیا، کچھ دیر کے بعد جب دوبارہ چراغ جلایا تو کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں، اور حضرت زہیر نے یا حضرت حبیب نے اصحاب کی نمائندگی میں کہا مولا اگر ہم 70 مرتبہ مارے گئے اور دوبارہ زندہ کیے گئے تو ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ تب امام حسین نے فرمایا تھا انی لا ارا اصحابا کا اصحابی، جیسے اصحاب میرے ہیں ایسے میں نے کسی اور کے اصحاب نہیں دیکھے۔ تمام اصحاب اپنے اپنے خیموں کو چلے گئے۔ رونے والوں، اچانک امام حسین کی نگاہ گئی، جب خیمہ خالی ہو گیا تو امام حسین کی نگاہ گئی کہ خیمے کے کونے میں قاسم کھڑے ہیں، اجرکم اللہ، حضرت قاسم خیمے کے کونے میں کھڑے ہیں۔ تو امام حسین نے فرمایا قاسم تم یہیں ہو؟ کہ چچا جان میں آپ کی ساری گفتگو سن رہا تھا، مجھے بس اتنا بتائیے میرا نام بھی ہے، میں بھی کل شہید ہو جاؤں۔ امام حسین نے بے ساختہ فرمایا تم تو بہت بڑے ہو قاسم، 11 سال کے قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ جیسے ہی جناب قاسم نے یہ سنا نا کہ تمہارا چھوٹا بھائی قاسم بھی شہید ہو جائے گا تو ایک مرتبہ ہاشمی جوش لیا، انگڑائی لی، کمر کا پٹکا کھلا، آواز دے کر کہا چچا جان ہل یسلون الی الخیام، میرا بھائی تو خیمے میں جھولے میں ہے، کیا یہ خیمے میں گھس آئیں گے؟ فرمایا نہیں قاسم، میں اسے اپنی گود میں لے کے جاؤں گا، دشمن میرے بچے کے گلے پہ تیر مار دے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فرمایا قاسم بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ فرمایا چچا جان احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اب روز عاشور نمودار ہوا تو حضرت قاسم بار بار آ کے کہتے تھے چچا مجھے جانے کی اجازت ہے؟ تو فرماتے تھے تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو۔ تو فرماتے تھے جب میں خیمے میں جاتا ہوں تو ماں در خیمے پہ کھڑی ہے، ماں در خیمہ پہ کھڑی ہے اور مجھ سے کہتی ہیں کب قربانی دو گے؟ اجرکم اللہ۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ امام حسین نے قاسم کو گلے لگا کر اتنا گریہ کیا کہ حضرت قاسم بھی اور امام حسین بھی غش کھا کے زمین پر آئے۔ اللہ نے غربت زینب کبریٰ، جب کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو پانی کے چھینٹے جیے جاتے ہیں نا، یہاں تو پینے کو پانی نہیں ہے۔ میری بیوی سرہانے بیٹھ گئیں، چند قطرے آنسوؤں کے مولا کے چہرے پر آئے۔ حسین نے آنکھیں کھول دیں، بھائیوں کے ہوتے ہوئے بہنیں روتی نہیں ہیں۔ زینب تم کیوں روئی ہو؟ کہ بھائیا یہ کیا منظر بن رہا ہے؟ حضرت قاسم کو روانہ کیا، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا امام حسین نے،
اور قاسم نے ارزق شامی اور اس کے 3 پہلوان بیٹوں کو واصل جہنم کیا. اور پھر جب جناب قاسم کو کسی نے آواز دے کر کہا نا قاسم تمہارے جوتے کا تسمہ کھل گیا ہے، اور حضرت قاسم نے جھک کر دیکھا تو سر پہ گرز آ کے لگا. زمین کربلا پہ گرتے ہوئے اجرکم اللہ آواز دی چچا جان میری مدد کیجئے. حسین مولا گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہوئے اس جانب جہاں جناب قاسم گرے تھے، اور تلوار نکال کر یہ کہتے ہوئے بڑھے تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے، تم نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے. دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا. مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑے. آواز آتی رہی چچا مدد کیجئے. قاسم کا بدن پامال، کیسے اٹھایا اپنے بھتیجے کا بدن یہ امام حسین کا جگر جانتا ہے. لاشا لے کے چلے. جب کبھی امام حسین کسی شہید کا لاشا لے کر آتے تھے تو اس شہید کی وارث بی بی آگے بڑھ کر استقبال کرتی، مگر جب جناب قاسم کا لاشا لے کر آئے تو ساری بیویاں تو کھڑی تھیں، اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی. مجلس میں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں نا. کربلا کے واقعے میں بیویوں کا بڑا کردار ہے. جب امام لاشا لے کے قریب آئے تو دیکھا اس بچے کی ماں نہیں ہے جو آگے بڑھ کے بچہ میری گود سے لے لے. تو جناب زینب کو دیکھ کے فرمایا بھابھی کہاں ہے؟ امام حسین نے فرمایا زینب بھابھی ام فروا کہاں ہے؟ تو ایک بی بی کی آواز آئی. جب قاسم کے گرنے کی خبر آئی تھی تو بی بی ام فروا پشت خیمہ پر چلی گئی تھی. اب جا کے جو بیویوں نے دیکھا پیشانی سجدے میں ہے. جناب ام فروا تسبیح پڑھ رہی ہیں شکران شکرا حقاً حقا. یا اللہ تیرا کرم، تو نے میری قربانی قبول کر لی. اجرکم اللہ. تھکے نہیں عزادارو، مجھے ایک منزل اور لینی ہے. بلایا، سجدہ مکمل ہوا تو جناب زینب نے فرمایا بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. آئیں وہاں پر جہاں لاشا رکھا ہوا تھا، بیٹھ گئی اپنے بچے کے لاشے کے قریب، پامال بدن دیکھنا شروع کیا. لاشے کو دیکھ دیکھ کر امام حسین کو دیکھا، آواز دے کر کہا بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. امام حسین نے نہیں فرمایا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو گھوڑوں کی سموں سے تار تار ہو گیا، جو چاک چاک ہو گیا. مگر ایک ماں مانگ رہی تھی. کچھ ہی دیر میں امام حسین نے وہ تار تار کرتا، وہ خون بھرا کرتا حضرت ام فروا کو دے دیا. بی بی نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. اسی دن عصر کے وقت خیمے لوٹے، تبرکات لوٹ لیے گئے. یہ قافلہ 11 محرم کو اسیر ہو کے کوفہ گیا، کوفہ سے شام گیا، شام میں زندان میں رہا. زندان سے آزادی اور رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے. ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. جناب ام فروا نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی. یہ قافلہ شام سے کربلا آیا، کربلا سے مدینہ گیا. جب مدینہ پہنچی تو فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. جب جنت البقیع پہنچی قبر امام حسن کے برابر بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا امام حسن کی قبر پہ پھیلا دیا. اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائی. یا حسین